قد افلح من زکاہا، تو بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یاد رکھیں نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی ہمیں وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے گا، یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا تھا۔ کیسے؟ قرآن مجید کی تلاوت سننا کے، آیتوں کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یعنی سیکھنا سکھانا پڑے گا۔ اور نفس کشی کا جو ایک رہبانیت کی طرف لے جانے والا جو طریقہ ہوتا ہے گا وہ تزکیے کے لیے تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ انسان مادی ضروریات سے الگ رہ کر تزکیہ کرنے کی کوشش کرے، نہ کھائے نہ پیے، دھوپ میں کھڑا رہے، شادی نہ کرے، تو نفس کشی سے تزکیہ نہیں ہوتا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے جب ایسا کہا کہ ہم ساری رات عبادت میں کھڑے رہیں گے اور ہم سارے دن روزہ رکھیں گے اور شادی نہیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا ایسے وقت پہ، اور فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ سنت نے نہ کھانے پینے سے منع کیا ہے، نہ شادی سے منع کیا ہے گا، منع صرف حرام چیزوں سے کیا ہے، اور اسراف کرنے سے اور ضرورت سے زائد کرنے سے منع کیا ہے۔ شادی کے بعد اگر بیوی بچے سے محبت ہوگی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تزکیہ بگڑ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے انڈر میں رہے گی، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں گی یہ ہمارے استعمال کے لیے ہیں گی۔ تو لوگ خود کو نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہوگا۔ تو جائز حد کے اندر حلال طریقے سے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں مددگار بنانا ہے، تزکیہ یہ ہے۔ تو ان چیزوں سے محروم رہ کر نہ خود فائدہ اٹھائیں گے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو یہ تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آتی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا خیر انت خیر من زکاہا، تو بہترین دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما۔ پھر یہ کہ علم، تعلیم، کتاب و حکمت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں انسان کو پاک کرتی ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے ہمارا پڑھنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے گا؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ربانی بننا ہے گا، رب والے بن جائیں اللہ تعالیٰ میں، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے طریقوں پر چلنے کا شوق ہو اور دین کی خدمت کا شوق ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں اس دنیا میں۔ کیونکہ جو غلط طریقے سے دین کو لے کے چلتے ہیں گے، دین کا ایک لبادہ توڑا ہوتا ہے لیکن وہ سنت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، تو دراصل وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں گے، یا دین کا ایک ایسا امیج لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں گے جو کہ حقیقی دین نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے دین والے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم رب والے بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے گا، مفہوم حدیث ہے کہ امت کے لیے برے علماء سو جو ہیں وہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں میں ان کو، یعنی کہ وہ دجال سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے، لوگوں کو دین سے دور کر دیں گے، اس طرح کا دین کا امیج پیش کریں گے، دین کو اتنا مشکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا تزکیہ دراصل حقیقت میں تزکیہ نفس نہیں ہے گا، بلکہ وہ نفس کشی ہو سکتی ہے گی۔ وہ رہبانیت کی طرف پچھلے مذاہب نے بھی لوگوں کو رہبانیت کی طرف لوگ چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ اصل دین کو چھوڑ بیٹھے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے اس میں رہبانیت نہیں، بلکہ اس دین کی رہبانیت تو اصل میں جہاد ہے، کہ نفس کے ساتھ آپ کا جہاد ہے، کہ آپ کس طریقے سے اپنے نفس کو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی باتوں پہ صبر کرتے ہوئے ان کو معاف بھی کرتے ہیں گے اور اللہ کے دین کو تھامے رہتے ہیں گے اور اپنے اخلاق سے بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں گے اس دین کا۔ اب آگے جو ہے وہ کچھ آیتوں میں قوم سمود کا ذکر آ رہے گا۔ کذب ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اور اپنی سرکشی کے باعث۔ طغواہا طغیانی سے آئے گا۔ طغیانی میں کیا ہوتا ہے گا؟ کسی سمندر میں یا اس میں طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو سرکش ہو گئی تھی قوم، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا اور ان کی ہدایت کے لیے، جو کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی انسان، بدبخت انسان۔ اذ انبعث، بعث کا مطلب ہوتا ہے گا اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم میں سے اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں سے موجود تھے، قریش میں سے۔ تو اشقا کہتے ہیں شقی کو، بدبخت کو، اس کی اپوزٹ یا ضد ہوتی ہے سعید، یعنی خوش بخت۔
تو یہ شخص اپنی قوم کے لوگوں کے کہنے پر اس اونٹنی کو ہلاک کرنے پر کمر بستہ ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مطالبے پہ بطور معجزہ اونٹنی دے دی تھی. یعنی انہوں نے خود اونٹنی مانگی تھی کہ ایک پتھر میں سے اونٹنی نکل کر آئے. انہوں نے بڑے زبردست قسم کے اپنے نا پہاڑوں کو تراش کے محلات اور قلعے تیار کر رکھے تھے. اب انہوں نے فرمائش کی کہ اس پتھر میں سے نکل کے ایک اونٹنی آئے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی تو وہی اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی. اور اتنا پانی پیتی کہ جانور جو تھے وہ ان کے ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کا دن تھا اور ایک دن ان کے باقی جانور پیتے تھے. تو جانوروں کو ان کو مسئلہ ہو گیا جانوروں کو پانی پلانا، اب پریشانی میں مبتلا ہو گئے. تو ان کے رسول نے کیا کہا ان سے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے یعنی اس وقت کے رسول نے ان سے کہا کہ خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، یعنی ایک دن اس کا مقرر تھا. فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی ایک تو رسول کو جھٹلایا، اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، حالانکہ معجزہ دیکھ لیا تھا آنکھوں سے. ان کے سامنے اونٹنی آئی اور اس نے ان کے سامنے بچہ جنا، اور انہوں نے کیا کیا، فعقروہا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. اونٹنی کی جو ہوتا ہے نا، اونٹ کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں گے، تو جو نیچے والا گھٹنا ہوتا ہے نا وہ کاٹ دیا گیا. اور اب کہا جاتا ہے کہ ایک ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہیوج سائز کا جو ہے نا وہ ایک اونٹنی کا پاؤں ملا ہے گا لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہیوج نارمل سے ہٹ کرے گا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے گا. خیر لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے گا کہ وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ریسرچ سے کہ یہ خاص کسی کنویں کا پانی پینے والی اونٹنی تھی. خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی جرم کی پاداش میں ان کو کیا سزا دی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. فدمدم تو الٹ دیا، بالکل ملیا میٹ کر دیا. آپ سمجھے دمدمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے رولر چلا دیا اور زمین سے ان کو چپکا دیا گیا. اور یہ کس وجہ سے، وہ بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی پاداش میں. فسواہا تو ان کو برابر کر دیا. تسویہ کہتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں برابر کر کے بہترین بنایا. تسویہ کرنا ہوتا ہے برابر کر دینا. جیسے کہ آپ ہم نے روٹی بیلن کے ذریعے روٹی پر چلاتے ہیں نا تو اس کو اونچ نیچ ختم کر دیتے ہیں، بالکل ایکوریٹ ایگزیکٹ برابر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہو گیا تھا کہ ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا. حالانکہ کونچے ایک ہی نے آدمی نے کاٹی تھی، لیکن کیا تھا پیچھے ساری قوم جو تھی نا ان کے ساتھ خاموش تھی. سائلنٹ میجورٹی جو تھی نا تو وہ سائلنٹ کلر کی طرح. تو غلط کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اگر انسان برائی کے اوپر خاموش بیٹھے. تو سب کے سب پر ایک عذاب آیا، اور اگلے دن جو کیا نام ہے کوئی بھی نہ بچا کہ اس بالکل ملیا میٹ زمین ہو گئی. ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں ہے تھا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے گا، کوئی پوچھے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ان کی عاقبت سے کوئی خوف نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ان کی آخرت میں کیا ان کا انجام ہو رہا ہے آخر میں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا اس پوری جو ہمارے سامنے یہ صورت آئی ہے، قرآن کا موضوع بتا رہی ہے کہ قرآن کا موضوع اصل میں انسان ہے، اور انسان کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بندوبست کیا کہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی وہ بتا رہی ہے کہ خالق میرا کوئی بنانے والا کریٹر ہے. اور پھر انسان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الہام کر کے ایک نفس کو رکھ دیا گا جو انسان کو ہر وقت الارم دیتا رہتا ہے کہ کیا برا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. اللہ یہ کہ بندہ اس کو اتنا دبائے، اس کو اتنے بالکل ختم کر دے. کیا وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جو ایک ٹیمپریچر بتانے والا آلہ ہوتا ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے گا، بس وہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نے اس کو اتنا گناہوں میں ملوث کیا، اس کو اتنا دبایا کہ وہ اندر سے وہ برائی کا بتانے والا وہی ختم ہو گیا. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے گا، انہوں نے آ کر اپنی قوموں کو ہمیشہ خبردار کیا ہے کہ آخرت کے انجام سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا کہ تمہارے لیے اصل کامیابی اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں آئے تھے تو نبی بنا کے مبعوث کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ افلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے تم. یعنی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کو سب سے زیادہ اپنی محبت کا مرکز محور بناؤ، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے کو جی جان سے اس راستے پہ چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ وقت نے بتایا ہے گا کہ دنیا کے لیڈرز بنے ہیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین، اور ان کے بعد کے آنے والے سلف صالحین. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے آج اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کے پیغام کو پیچھے کر کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ساری جہاں کا لٹریچر ہم پڑھنے کو تیار رہیں گے، سب کچھ کرنے کو تیار رہیں گے کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں. حالانکہ دنیا کی کامیابی بھی ہماری اسی کتاب سے جڑی ہوئی ہے، اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے گی.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اندر بھی اس نفس کو رکھا ہے گا کہ وہ تمہیں بتاتا رہتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ واقعی میں جاگنے کا ٹائم ہے۔